آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پی ایم کیئرز فنڈ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے فنڈ میں دل کھول کر تعاون دینے پر لوگوں کی ستائش کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ترکی کے اپنے ہم منصب کے ساتھ یوکرین تنازع سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اپنی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے فوج کی لام بندی کا حکم دیا ہے۔ مقبول مزاحیہ اداکار راجیو سریواستو کا انتقال ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم اور کئی مرکزی وزیروں نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اور خواتین کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ایک روزہ میچ آج شام سنٹربری میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کل پی ایم کیئرز فنڈ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں پی ایم کیئرز فنڈ کی مدد سے کیے گئے مختلف اقدامات کے بارے میں تفصیلات پیش کی گئیں، جن میں بچوں کے لیے پی ایم کیئرز اسکیم شامل ہیں، جس کے تحت 4,345 بچوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ ٹرسٹیز نے مشکل گھڑی میں پی ایم کیئرز فنڈ کے رول کو سراہا۔ جناب مودی نے پی ایم کیئرز فنڈ میں دل کھول کر تعاون دینے پر ملک کے لوگوں کی ستائش کی۔ اس بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا کہ پی ایم کیئرز فنڈز کے پاس ہنگامی اور مشکل کی صورتحال کے دوران مؤثر کارروائی کیے جانے سے متعلق وسیع ویژن ہے۔ وزیر اعظم نے پی ایم کیئرز فنڈ کا ایک اٹوٹ حصہ بننے پر ٹرسٹیز کا خیر مقدم کیا۔ اس میٹنگ میں پی ایم کیئرز فنڈ کے ٹرسٹیز، مرکزی وزیر داخلہ، مرکزی وزیر خزانہ، پی ایم کیئرز فنڈ کے نئے نامزد ٹرسٹیز، سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس کے ٹی تھامس، سابق ڈپٹی اسپیکر کریا منڈا اور ٹاٹا سنز کے چیئرمین ایمریٹس رتن ٹاٹا نے شرکت کی۔ ٹرسٹ نے پی ایم کیئرز فنڈ کے ایڈوائزری بورڈ کی تشکیل کے لیے سرکردہ افراد کو نامزد کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ ان میں بھارت کے سابق کنٹرول اینڈ آڈیٹر جنرل راجیو مہرشی، انفوسس فاؤنڈیشن کے سابق صدر نشین سدھا مورتھی اور ٹیچ فار انڈیا کے ساتھی بانی اور انڈی کارپس کے سابق سی ای او اور پیرامل فاؤنڈیشن کے آنند شاہ شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شہروں اور شہری جگہوں کی منصوبہ بندی کرنے کا ایک مجموعی نظریہ اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ گاندھی نگر میں بی جے پی کی حکمرانی والے شہری اداروں کے میئروں سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ شہروں کی ترقی محض انتخابات جیتنے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کئی بار جو فیصلے شہروں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں وہ محض اس لیے نہیں کیے جاتے کہ اس طرح کے فیصلوں کا نتیجہ انتخابات میں نقصان کی صورت میں نکلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نمائندگان کو محض انتخابات پر مرکوز نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس کے بجائے انہیں شہروں سے متصل قصبوں کو ترقی دینے اور موزوں شہری منصوبہ بندی پر توجہ دی جانی چاہیے، جن میں سڑکوں اور ان پر مناسب روشنی، نیز پانی اور گندے پانی کی نکاسی کے نظام کا بنیادی ڈھانچہ بھی موجود ہو۔ جناب مودی نے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہروں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر بھی زور دیا، جس سے زیادہ آبادی والے بڑے شہروں پر بوجھ میں کمی لانے میں مدد مل سکتی ہے۔ بڑے پیمانے پر ٹرانسپورٹ کے لیے شہری بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے بارے میں بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کے مختلف شہروں میں 2014 میں میٹرو ریل نیٹ ورک 250 کلومیٹر سے بھی کم تھا، جو اب 750 کلومیٹر سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ مزید 1000 کلومیٹر کے لیے کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک بھر میں 100 اسمارٹ شہر تیار کیے جا رہے ہیں اور ابھی تک 75,000 کروڑ روپے لاگت کے پروجیکٹ مکمل کیے جا چکے ہیں۔ گجرات کے شہر گاندھی نگر میں منعقدہ اس 2 روزہ کانفرنس میں بی جے پی کی حکمرانی والی 18 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے شہری بلدیاتی اداروں کے 118 میئرز اور ڈپٹی میئرز شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ترکی کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ ایک ٹویٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وسیع موضوعات پر بات چیت ہوئی، جن میں یوکرین تنازع، خوراک کی یقینی فراہمی، گروپ 20 سے متعلق معاملات، عالمی نظام، NAM اور قبرص کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے آج نیو یارک میں اعلیٰ سطح کے مختلف علاقائی گروپوں کی میزبانی کرنے پر فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے بتایا کہ یوکرین میں تنازع اور عالمی جنوب کے لیے اس کے مضمرات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ چیلنج سے پر اس گھڑی میں گروپ 20 کی نمایاں خصوصیات پر بھی بات چیت ہوئی۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ حکومت شاندار کنیکٹیویٹی اور عالمی درجے کے بنیادی ڈھانچے کے ذریعے بھارت میں یکسر تبدیلی لانے کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ انہوں نے چند جاری شاہراہ پروجیکٹوں کا بھی ذکر کیا۔ ایک سلسلہ وار ٹویٹ میں جناب گڈکری نے بتایا کہ NH 754A کے راجستھان گجرات سرحد سے سنتال پور سیکشن کے 6 لین کے لیے پروجیکٹ پر کام زور و شور سے جاری ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ گجرات میں امرتسر جام نگر اقتصادی راہداری کی تعمیر 2030 کروڑ روپے کی لاگت سے کی جا رہی ہے، جس کا مقصد سفر پر لگنے والے وقت کو 2 گھنٹے اور فاصلے کو 60 کلومیٹر تک کم کرنا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے مغربی ملکوں پر الزام لگایا ہے کہ وہ روس کے خلاف نیوکلیائی بلیک میل میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے پاس جواب دینے کے لیے کافی ہتھیار موجود ہیں۔ جناب پوتین نے دوسری جنگ عظیم کے بعد آج روس کی پہلی فوجی لام بندی کا بھی حکم دیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں روس میں فوج کی جزوی لام بندی ضروری ہے۔ آج صبح ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے روس کے صدر نے کہا کہ اگر ہمارے ملک کی علاقائی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوتا ہے تو ہم عوام کے تحفظ کے لیے سبھی دستیاب وسائل کا استعمال کریں گے۔ ان کا یہ بیان عالمی رہنماؤں کی جانب سے روس کے ان منصوبوں کی مذمت کیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں یوکرین کے 4 علاقوں میں ریفرنڈم کرائے گا۔ آج الزائمر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ الزائمر کی بیماری ڈیمنٹیا کی سب سے عام قسم ہے۔ یہ ایک دماغی بیماری ہے جس میں یادداشت میں کمی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ دماغ کے خلیوں کو تباہ کر دیتی ہے، جس سے یادداشت میں کمی، اس میں تبدیلیاں، برتاؤ میں بے ترتیبی اور جسمانی حرکات میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مقبول مزاحیہ اداکار راجو سریواستو کا آج نئی دلی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 58 برس کے تھے اور انہوں نے نئی دلی کے ایمس اسپتال میں اپنی آخری سانس لی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مقبول مزاحیہ اداکار راجو سریواستو کے انتقال پر صدمے کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب مودی نے کہا کہ راجو سریواستو نے مزاحیہ اور مثبت انداز سے لوگوں کی زندگی کو روشن کیا۔ انہوں نے کہا کہ راجو سریواستو بہت جلد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، لیکن وہ اپنے شاندار کاموں کی وجہ سے بے شمار لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ وزیر اعظم نے ان کے کنبے اور مداحوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے مزاحیہ اداکار راجو سریواستو کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ ایک مقبول عام فنکار ہونے کے علاوہ وہ ایک بہترین انسان بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ جناب سریواستو سماجی شعبے میں بہت سرگرم تھے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر نے کہا ہے کہ راجو سریواستو ایک عظیم فنکار اور ایک زندہ دل شخصیت تھے۔ انہوں نے اپنی فنکارانہ صلاحیت سے بہت سے فنکاروں کو حوصلہ بخشا۔ انہوں نے کہا کہ سریواستو کے انتقال سے مزاحیہ اداکاری کے ایک دور کا خاتمہ ہو گیا ہے اور ان کی موت سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا پر ہونا ممکن نہیں ہے۔ بھارت میں ملک گیر ٹیکہ کاری مہم کے تحت 216 کروڑ 95 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 12,27,000 سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے گئے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 4,510 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ خواتین کرکٹ میں دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج شام بھارت اور انگلینڈ کے درمیان سینٹ لارنس گراؤنڈ سینٹربری میں کھیلا جائے گا۔ بھارتی وقت کے مطابق یہ میچ شام 5:30 بجے شروع ہوگا۔ 3 میچوں کی سیریز میں بھارت میزبان کے خلاف 7 وکٹ سے جیت حاصل کر کے 1-0 کی سبقت حاصل کیے ہوئے ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار اور۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پی ایم کیئرز فنڈ کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی میٹنگ کی صدارت کی۔ انہوں نے فنڈ میں دل کھول کر تعاون دینے پر لوگوں کی ستائش کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نیو یارک میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ترکی کے اپنے ہم منصب کے ساتھ یوکرین تنازع سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے اپنی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے فوج کی لام بندی کا حکم دیا ہے۔ مقبول مزاحیہ اداکار راجو سریواستو کا انتقال ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم اور کئی مرکزی وزیروں نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اور خواتین کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ایک روزہ میچ آج شام سینٹربری میں کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔